أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی تفسیر آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں الا علی اللہ رزقها، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور زمین پر چلنے والے تمام چوپایوں اور تمام جانداروں کے رہنے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیے، مستقر اور مستودع. تو یہ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں الگ الگ اقوال ہیں مفسرین کے. ایک قول یہ ہے کہ منتہائے سیر یعنی زمین میں چل پھر کر کے انسان جہاں رک جائے وہ مستقر ہے، اور جس کو اپنا ٹھکانہ بنا لے وہ مستودع ہے. ایک قول یہ ہے کہ ماں کا جو رحم ہے، بچہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے رحم مادر، وہ انسان کا مستقر ہے، اور باپ کی جو صلب ہے وہ مستودع ہے. ایک قول یہ ہے کہ زندگی میں انسان یا حیوان جہاں رہتا ہے وہ اس کا مستقر ہے، اور مرنے کے بعد جہاں وہ دفن ہوتا ہے وہ اس کا مستودع ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قول کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ مستقر سے مراد رحم مادر ہے، ماں کا رحم ہے جہاں بچہ ہوتا ہے، اور مستودع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان دفن ہوتا ہے. بہرحال یہ تمام معنی یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کو کہاں سونپا جائے گا اس کو بھی جانتا ہے. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ سب کا سب ایک روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا. اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا. تو اللہ نے کیوں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل بہتر دیکھا جائے گا نہ کہ زیادہ دیکھا جائے گا. عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی نہ کہ کوانٹیٹی دیکھی جائے گی. اس لیے بات یاد رکھیں کہ اچھے عمل کے لیے، عمل صالح کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سنت کی اتباع کے ساتھ کیا گیا ہو، بدعت کی کیٹیگری میں وہ چیز نہ آتی ہو. اس کے بعد فرمایا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور اے نبی اگر آپ یہ کہیں گے مشرکین سے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ ضرور کہیں گے إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر ہم ایک مخصوص عرصے تک، ایک اسپیسیفک پیریڈ تک ہم اگر عذاب کو مؤخر کر دیں، عذاب کو ٹال دیں، تو یہ ضرور کہیں گے ما یحبسہ، کہ کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے. امت کا لفظ قرآن کریم میں کئی معنی کے لیے آیا ہے. امت کا ایک معنی ہوتا ہے
وقت اور مدت، اور اسی معنی میں یہاں آیا ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 45 میں بھی آیا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک عرصے کے بعد، ایک پیریڈ کے بعد اس کو بات یاد آئی۔ امت کا دوسرا معنی ہوتا ہے امام، پیشوا، لیڈر۔ اس معنی میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، یعنی امام تھے لوگوں کے۔ اور اسی طریقے سے امت کا لفظ جو ہے وہ ایک جماعت، ایک گروہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے مدین کے اس گھاٹ پر پہنچے، اس کنویں کے پاس پہنچے، تو وہاں انہوں نے لوگوں کی ایک جماعت کو پایا، تو وہاں امت سے مراد جماعت ہے۔ اسی طریقے سے امت کا ایک معنی ہوتا ہے کوئی قوم، جیسا کہ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو یہاں امت سے مراد قوم ہے، تو اس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ جس قوم کی طرف کوئی نبی بھیجا جائے اس کو امت دعوت کہتے ہیں، اور جو لوگ اس نبی کی بات مان لیں وہ بھی اس نبی کے امتی ہوتے ہیں، لیکن ان کو امت اجابت کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم عذاب کو ایک مخصوص عرصے تک کے لیے مؤخر کر دیں تو یہ ضرور کہیں گے ما یحبسہ، اس عذاب کو کس چیز نے روک کے رکھا ہے۔ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، سنو جس دن وہ عذاب آئے گا ان کے اوپر، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ ان سے ٹلے گا نہیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ چیز ان کو گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس رحمت کو اسے چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو انسان بہت مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں سختی کے بعد، پریشانی کے بعد، مست ہو جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتا ہے کہ میری تمام برائیاں جاتی رہیں، میرے تمام برے دن ختم ہو گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، انسان بڑا اترانے والا اور شیخی بھگارنے والا ہے۔ یا انسان کی ایک کمزوری بتائی گئی کہ وہ اپنے اچھے دن آنے پر اپنے تمام تکلیفوں کے دن کو بھول جاتا ہے اور غرور اور گھمنڈ کے اوپر اتر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس کمزوری سے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے، ایکسیپشن کیا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے۔ ظاہر ہے انسان جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا فارمولہ ہوتا ہے صبر اور شکر، نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر، اور یہ کامیابی کا بہت بڑا فارمولہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن ہر حال میں بہتری پر ہے، بھلائی پر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے۔ مومن کے اوپر جب بھی کوئی خوشحالی آتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے اور وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے، اور مومن کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک، تو اے نبی کیا یہ ممکن ہے کہ آپ بعض ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، وضائق بہ صدرک، اور آپ کا سینہ اس کو لے کر کے تنگ ہو جائے، ان یقولوا، اس بات پر کہ یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ اس نبی کے اوپر کیوں نہیں کوئی خزانہ اتارا گیا اور کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ صبر سے کام لیں، آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 97 اور 98 میں فرمائی، آگے 14ویں پارے میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کے
حمد اور اس کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر کہی ہے، ویسے یہاں پہ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان باتوں پر آپ کیا اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ دیں گے، یا آپ کے دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے؟ انما انت نذیر، اے نبی یقیناً آپ ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر شے کے اوپر نگراں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کے جیسی تم 10 صورتیں گڑھ کر کے لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے تم جس کو چاہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا۔ قرآن کریم کے تعلق سے جو چیلنج دیا گیا اس کے مختلف اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 نازل ہوئی کہ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام انسان اور جنات مل کر کے اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ پھر دوسرا چیلنج جو ہے وہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ ہود کی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو تیسرا چیلنج ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کے شروع میں جو ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر اس قرآن کے بارے میں تم کو کوئی شک ہے تو اس قرآن کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو یہ 3 اسٹیپ ہے قرآن کے چیلنج کے سلسلے میں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے نبی اگر یہ آپ کی اس بات کا جواب نہ دے پائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو یاد رکھو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ذریعے نازل ہوا ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو کیا تم اسلام لاؤ گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اور دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالهم، ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو بھرپور دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو بھرپور دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف جہنم کی آگ ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ سب برباد ہو جائے گا آخرت میں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے تھے سب باطل ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے دنیا کی زندگی چاہنے والوں کا تذکرہ کیا۔ اب اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے نیک عمل نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دنیا پرستوں کے بارے میں، جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی جن کے اندر فکر نہیں ہوتی، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل کے اوپر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، اور اس کے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی آ چکی ہو کہ جو امام تھی لوگوں کے لیے اور رحمت تھی۔ تو ظاہر ہے یہاں اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، اور بینہ کا جو ذکر کیا کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، دلیل پر ہو، تو بینہ سے مراد فطرت کی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے فطری طور پر ہر انسان کو توحید پر پیدا کیا ہے، اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہی بات یہاں کہی گئی کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے ساتھ لگا ہو۔ اب اس گواہ سے مراد یا تو قرآن ہے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
یعنی جو شخص اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، تو ایک تو وہ اپنے رب کی طرف سے بینہ کے اوپر قائم ہے، دلیل کے اوپر قائم ہے، فطرت کی جو آواز ہے اس آواز پر قائم ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے سپورٹ میں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سپورٹ میں ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ، اور اس کے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی تھی یعنی تورات، جو لوگوں کے لیے امام تھی اور رحمت تھی، وہ کتاب بھی اسی توحید اور اسی اسلام کے سپورٹ میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی حق پر ہو سکتا ہے یا اس کو نہ ماننے والا حق پر ہو سکتا ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے کہ جو شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے ساتھ ہے اور موسیٰ کی کتاب بھی اس کے سپورٹ میں ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس تورات کے اوپر بھی اور اس قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو بھی اس نبی کا یا اس قرآن کا انکار کرے گا، ومن یکفر بہ، اور جو بھی اس نبی کا اس قرآن کا انکار کرے گا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، یہاں گروہوں سے مراد تمام دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، کہ دنیا کے تمام مذاہب والوں میں سے جو بھی اس نبی کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، اس کا ٹھکانہ اس کے جہنم کی آگ کا اس سے وعدہ ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دنیا کے تمام لوگوں کی نجات موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے اللہ کے نبی کو ماننے کے اوپر۔ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ اسی بات کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں جو بھی یہودی اور عیسائی سنتا ہے، ولم یؤمن بی، اور میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، الا دخل النار، مگر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہی بات اللہ نے یہاں کہی کہ گروہوں اور جماعتوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو جہنم کا اس سے وعدہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اس کے بارے میں کسی طریقے کے شک میں نہ پڑیے، انہ الحق من ربک، بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر۔ یہ جو گواہ لوگ کہیں گے، اس کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مومن کو قریب کرے گا اور اسے لوگوں سے پردے میں رکھے گا اور اس کے گناہوں کو اس سے اقرار کروائے گا اور اس سے کہے گا کہ کیا تم فلاں گناہ کو جانتے ہو، تم فلاں گناہ کو جانتے ہو، یہاں تک کہ بندہ جب اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا اور سمجھ جائے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ کہے گا فإنی قد سترتها علیک فی الدنیا، ان گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالا، وإنی اغفرها لک اليوم، اور آج میں ان گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ ثم یعطى کتاب حسناتہ، پھر وہ بندہ اپنی نیکیوں کی کتاب دیا جائے گا۔ وأما الكفار والمنافقون، لیکن جو کافر اور منافق ہوں گے، فیقول الاشہاد، تو قیامت کے دن گواہ لوگ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں کے اوپر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ وہ ظالم ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، ویبغونہا عوجا، اور اللہ کی راہ میں کجی تلاش کیا کرتے تھے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں تھے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کو ڈبل عذاب اور دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، یہ تو دنیا میں نہ حق بات کو سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو کچھ یہ گڑھا کرتے تھے اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یعنی اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت بھی کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ تمام معبودان باطلہ کل قیامت کے دن انکار کریں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں فرمائی
کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو یہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف جھکتے رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے رہے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ایمان والے اور کافر دونوں کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ ان دونوں گروہوں کی مثال کیسی ہے؟ کالاعمی والاصم، جیسے ایک شخص اندھا ہے اور بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور ایک شخص دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ یعنی ایمان والا دیکھنے والا ہے اور جو ایمان سے محروم ہے وہ اندھا ہے، ایمان والا سننے والا ہے اور جو ایمان سے محروم ہے وہ بہرا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو وہ سن رہا ہے، مگر جب حق بات کو نہیں سن پا رہا ہے تو حقیقت میں وہ بہرا ہے، بلکہ وہ اللہ نے اس کو قرآن میں دوسرے مقام پر مردہ قرار دیا، اس لیے کہ انسان کے لیے اصل زندگی ایمان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں فریقوں کی مثال ہے کہ ایک اندھا اور بہرا ہے اور ایک بینا ہے، دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ افلا تذکرون، تو تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو آج ہم لوگوں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے 24 تک کی یہ آیتیں دیکھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیتوں میں کیا اہم باتیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا عارضی اور دائمی، ٹیمپرری اور پرماننٹ دونوں ٹھکانہ، دونوں ریزیڈنس اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی، اور اسی طریقے سے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گنہگاروں کو مہلت دے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان ایمان اور عمل صالح کی صفت سے اگر عاری ہے، دور ہے، تو انسان بڑی اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ مایوسی اور نا امیدی یہ جو ہے مذموم صفت ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنا حوصلہ قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حق کو پہنچا دینا تھا، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ڈرانے والے ہیں، اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم اس قرآن کے جیسا کوئی کلام لے آؤ یا اس کے جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مگر اس چیلنج کو پورا کرنے سے وہ ہمیشہ قاصر رہے، اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، وہ اپنی جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا پھل وہ دنیا ہی میں کھا لیتے ہیں، آخرت میں ان کی کسی نیکی کا بدلہ ان کو نہیں ملے گا۔ مسلمان جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اس دلیل کے اوپر قائم ہے جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا بہت عظیم گناہ ہے، اور ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جو انسان شریعت کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اور ایک چیز، آخری چیز یہ پتہ لگی کہ جو کافر ہے وہ بظاہر تو زندہ ہے مگر معنوی طور پر، روحانی طور پر وہ مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھ ہونے کے باوجود وہ حق کو دیکھ نہیں رہا ہے، کان ہونے کے باوجود وہ حق کو سن نہیں رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کی آیتوں کی تفسیر ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔